اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ نے انسان کی طبیعت بنائی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کو اپنا بڑا بناتا ہے. جن کے پاس حقیقی خدا نہیں ہے انہوں نے جھوٹوں کو خدا بنا لیا. جب ان کو صحیح خدا نظر نہیں آیا تو جو چیز نظر آئی انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. جیسے کوئی شخص چوری کر کے بھاگ جائے، آپ کو الزام کسی پہ لگانا ہوتا ہے تو آپ اصل مجرم پکڑا نہیں جا رہا تو جو نظر آ رہا ہے آپ اس پہ الزام لگا دیں تو یہ غلط طریقہ ہوگا، صحیح طریقہ نہیں ہوگا. کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ کو احسان کرنے والا نظر نہیں آ رہا، جو نظر آ رہا ہے آپ اس پر احسان ڈال دیں کہ اس نے کیا ہے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہوگا. تو اللہ کے احسانات ہیں، انسان کو بنایا، پیدا کیا، بڑا کیا. تو جب لوگوں کو حقیقی اللہ نظر نہیں آیا تو جو بھی چمکتی ہوئی چیز، خوبصورت چیز نظر آئی، لوگوں نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا، یہ ہمارا خدا ہے. تو معبود سب کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، خدا ان کا بھی ہوتا ہے. ان کا خدا کیا ہوتا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ. فرمایا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو جو لوگ بھی اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں اس زمانے میں کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جس کی چاہتیں پوری ہوں. آپ کی چاہت تھی یہ ملے، وہ مل گیا، کامیاب ہو گئے. آپ کی چاہت تھی یہ ملے، نہیں ملا، اٹ از کالڈ ناکام. یہی ہے نا. گنجے کی چاہت ہوتی ہے سر پہ بال آ جائیں، آ گئے کامیاب، نہیں آئے بولو ناکام. بیمار کی چاہت ہوتی ہے شفا مل جائے، مل گئی کامیاب ہو گیا، نہ ملی بولو ناکام. پوری دنیا میں کامن ہے یہ مسئلہ. غریب کی چاہت ہوتی ہے پیسہ آ جائے، آ گیا ساری دنیا کو انٹرویو دیتا پھرے گا، دوستوں میں بھرم مارے گا، ابے میں تو سائیکل پہ گھومتا تھا، میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا پھر میں نے یوں کیا. سکسیس اس طرح سے حاصل ہوتی ہے. انگلش بھی مارے گا، اردو میں بھی سمجھائے گا، پنجابی میں بھی سمجھائے گا. بہت آگے نکل گیا تو انٹرویوز ہوں گے ٹیلی ویژن پہ کہ آپ نے یہ کیسے اتنا پیسہ کمایا، اتنا آگے آپ کیسے گئے، لوگوں کو بتاتا پھرے گا. تو غریب کی چاہت کیا ہے؟ پیسہ آ جائے. تو کامیاب غریب وہ ہے جس کی یہ چاہت نہ پوری ہو، یا وہ ہے جس کی یہ چاہت پوری ہو جائے؟ پوری ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ کنوارے کی چاہت کیا ہے؟ شادی ہو جائے. جو بیان سنتے ہیں ہو گئی کامیاب ہیں، نہیں ہوئی تو چار چار والوں کو دیکھ کر اور بیچارے ٹھٹھر. جیسے بلی کو آپ سردی میں نہلا دیں
وہ ایک بچہ بلی کو سردیوں میں نہلا رہا تھا. کسی نے کہا مر جائے گی, اس نے کہا نہیں مرے گی. بعد میں وہ بھائی ویڈیو نہیں بنائی ہے, ویڈیو بالکل ناٹ الاؤڈ, بالکل نہیں. یہ یوٹیوب پہ جائے گی, وہاں دیکھ لیجیے گا. تو ایک بچہ بلی کو نہلا رہا تھا, کسی نے کہا مر جائے گی, اس نے کہا نہیں مرے گی, ہم بھی تو نہاتے ہیں. بعد میں وہ صاحب گزرے تو دیکھا بلی مری ہوئی ہے. اس نے کہا میں نے کہا تھا نا مر جائے گی. اس نے کہا نہلانے سے نہیں مری ہے, نچوڑنے سے مری ہے. آپ کی بات پھر بھی غلط ثابت ہو گئی. آپ نے کہا تھا نہلانے سے مرے گی, آپ پھر بھی غلط ثابت ہو گئے. نہلانے سے, اس کے بعد جو نچوڑا ہے نا اس سے مری. تو بلی کہاں سے آ گئی؟ ہاں, بلی جیسے ٹھٹھر جاتی ہے نا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, تو ایسا ہی کنوارا آدمی جب سنتا ہے کہ فلاں کی 4 ہو رہی ہیں اور میری ایک بھی نہیں ہوئی, تو وہ بھی ایسے ہی بیچارہ بلی کی طرح ٹھٹھر جاتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کوئی اچھا رشتہ مل جائے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں, کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں میں ترقی کر جاؤں, میں آفیسر بن جاؤں. اگر آپ بن گئے, آپ 17 سے 18ویں گریڈ پہ چلے گئے, 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ چلے گئے, 19 سے 20ویں پہ چلے گئے, کامیاب ہوتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, مبارکبادیں موصول ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر ماتحت کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا مقام ایک اسٹیپ اوپر چلا جائے. یہ چاہتیں ہیں جس کو خواہشات کہا جاتا ہے. ان کے پیچھے پوری دنیا دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, اور دنیا میں رنگینیاں بھی اسی وجہ سے ہیں. اگر یہ چاہتیں ختم ہو جائیں تو دنیا پھیکی پڑ جائے گی. اور راحت اندھوری کا پتہ نہیں ایک شعر ہے, مجھے پوری طرح بھی یاد نہیں ہے, وہ جب سے روٹھی پھیکے پڑ گئے پتہ نہیں کنگن منگن, محبوبہ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ جو اس کے کنگن اور زیور اور وہ سب کچھ تھا نا, جب سے وہ روٹھی ہے تو وہ اس کے سارے, کیونکہ کوئی تعریف کرنے والا, بڑا اچھا شعر ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر لیے گا, وہ بڑا زبردست. راحت اندھوری بڑے زبردست شاعر گزرے. اس کی کتھئی آنکھوں میں خنجر منجر, پتہ نہیں اس طرح کا کچھ ہے. یعنی محبوبہ کا آپ دیکھو شاعر لوگ کیا نقشہ کھینچتے ہیں. اس کی آنکھوں میں خنجر بھی ہے, چاقو بھی, چھریاں, یعنی قاتلانہ آنکھیں ہیں. اس کی تعبیر دیکھو, چاقو بھی, خنجر بھی, چھریاں بھی. تو شاعروں کی اصطلاح میں نا, جو عام عرف میں جو چیز گالی ہے, وہ شاعروں کی اصطلاح میں وہ تعریف ہے. جیسے ہم جب کسی کو کہیں ظالم تو یہ گالی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کسی کو کہیں قاتل تو یہ گالی ہے نا. لیکن شاعر جب اپنی محبوبہ کو ظالم کہتا ہے تو وہ برائی نہیں کر رہا, بلکہ اس کی تعریف کر رہا ہے. کیونکہ محبوب ظالم ہی اچھا لگتا ہے, اس میں استغنا ہوتا ہے, تھوڑا سا لفٹ نہیں کرا رہا, ظلم کر رہا ہے. مظلوم پہ کسی کو بھی کسی سے دیکھو, مظلوم پہ ترس, یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کے بعد ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو نوٹ کر لیں, یا آپ کو بھی زندگی میں یہ چیزیں فائدہ دیں گی. مظلوم پہ انسان کو رحم تو آتا ہے, محبت نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, محبت ہمیشہ مستغنی سے ہوتی ہے, عزت ہمیشہ مستغنی کی ہوتی ہے. دیکھو جو غنی ہے نا, غنی مالدار, انسان کا دل مائل اسی کی طرف ہوتا ہے. غریب پہ ترس تو آئے گا, دوستی لگانے کے لیے اس کی طرف دل مائل بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا, تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر غنا ہے. غنا کا مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ چیز انسان کو مائل کرتی ہے اس کی طرف. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ میرا محتاج ہو سکتا ہے.
محتاجی کا عنصر جہاں آ گیا وہاں انسان کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی. اللہ جب اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، تو کیا اللہ اپنی معاذ اللہ مظلومیت بیان کرتا ہے بھائی؟ میرے پاس کچھ بھی معاذ اللہ نقل کفر کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس کائنات کا مالک رہا ہی نہیں، سب تو تم نے قبضہ کر لیا ہے. نا 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 نا، اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے. لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے ہمارا ہے، جو کچھ زمین میں ہے ہمارا ہے. یہ تو ہم نے تمہیں بھیک میں دیا ہوا ہے، اصل تو ہم ہیں. اللہ بتاتا ہے میں دولت والا ہوں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے ہیں. تو اللہ اپنا بینک بیلنس بتا رہا ہے نا، بہت دولت والا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی عظمت دوسرے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اپنی محتاجیاں اس کے سامنے پیش نہ کرو. یار میرے یہاں بھی درد رہتا ہے، میرے گھٹنے کا بھی مسئلہ ہے، میرے کو شوگر بھی ہے، میرے گردوں کا بھی سیٹنگ آؤٹ چل رہی ہے، میرے سر پہ بال بھی نہیں اگ رہے، میری بیوی بھی بھاگ گئی ہے، اور جو ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں، اور ٹینشنیں بھی بہت ہیں. اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت نہیں پائے. ترس کھا کے 50 روپے زکوٰۃ کے دے گا ضرور، سمجھ رہے ہو؟ ترس کھائے گا 50 روپے نکال کے بولے گا پتلی گلی سے نکل گیا سے. آپ کی عظمت جب بیٹھے گی جب آپ سر اٹھا کے جیے. اب ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے غریب آدمی پریشان ہو کہ ایک تو غربت کی ٹینشن، اوپر سے مفتی صاحب نے کہہ دیا غریب کی عزت نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ غربت عیب نہیں ہے، محتاجی، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ عیب ہے. غریب ہو کے بھی سر اٹھا کے جی سکتا ہے، اور مالدار ہو کے بھی بھکاریوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے بہت سے سیاستدان مالدار ہیں، سوچ کے بھکاری ہیں. دولت مند ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت ہاتھ کیسے رہتا ہے؟ ایسے رہتا ہے. اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، سر اٹھا کے جیتے ہیں. پوچھو بھائی کچھ ہے تو اللہ کا دیا بہت کچھ. کسی کی جیب پہ نظر، بولو استغنا. نبی نے فرمایا تخلو، یہ اصل موضوع کہیں ہٹ نہ جائے نا جو لے کے شروع ہو، درمیان میں ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں وہ پارسل کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اللہ کی خلق جو طبیعت ہے نا وہ اللہ والی اختیار کرو. تو اللہ کا خلق وہ دوسروں کے سامنے محتاج بننا ہے یا غنا ہے؟ غنا کہتے ہیں محتاج نہ ہو، تبھی غنی مالدار کو بھی کہا جاتا ہے. اصل میں مالدار کا اصل ترجمہ غنی نہیں ہے. مالدار کو عربی میں غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. غنی سے اوپر کا درجہ ہے صمد. غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو لوگ اس کے محتاج ہوں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ انسانوں میں بھی صمد ہوتے ہیں. محلے کا بھائی دادا ہے بھائی، کسی سے نہیں مانگتا لیکن بہت سے گھروں کے چولہے اس سے جل رہے ہیں. حقیقی صمد تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں لیکن آپ کے ذریعے بہت سوں کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں. یہ اچھی صفت ہے. آج تو سارا آوائی کے آوائی بگڑا ہوا ہے نا. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جی
خواہشات کی محتاجی تو شروع ہوئی تھی، وہ تو یہاں سے ادھر کہاں سے آ گیا یار. ایک بندہ ڈائری لے کے جی بلی کی طرح تو سکڑ کے وہ تو مار دیا تھا ہم نے اس کو ہیں. نیت پہ تو بات کر رہا تھا، نیت پہ کیا بات ہے. خیر میں مثال دے رہا تھا کہ کون بلی کی طرح سکڑا تھا. ہاں وہ کمارا کے جب سن کے نا وہ والا بیچارہ بلی کی طرح کیا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی، ایک تو یہ میں جلدی سے مکمل کر دوں کہ آپ چاہتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھائیں تو محتاجیاں ظاہر نہ کریں. حتیٰ کہ میاں بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ، ان کا ایک بڑا اچھا کلپ دیکھا میں نے. بعض دفعہ وہ پھینکتے بھی ہیں لمبی لمبی، لیکن بعض دفعہ بڑی خاندانی باتیں بھی کرتے ہیں. تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی، بہت اچھی بات کی. اور ایک لبرل آدمی کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے زیادہ اچھا اس لیے لگا. میں نے کہا بھائی یہ خاندانی بات، ورنہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں. تو میں نے اس پہ وہ کمنٹس بھی کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کلپ کہاں غائب ہو گیا نا، وہ پھر بہت تلاش کیا ملا نہیں. ورنہ میں لکھ رہا تھا اپنا نام لکھ کے کمنٹس کروں ڈاکٹر صاحب ہٹو بچوں ہو گیا، خاندانی بات ہو گئی، مفتی طارق مسعود ہیئر. لیکن وہ کلپ ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، پتہ نہیں پھر دوبارہ بس چھوڑو. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے، ماہر نفسیات ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا استغنا والی، کہ جب آپ مستغنی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عظمت بھی سامنے والے کے دل میں آتی ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. ان کا تو یہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن جو بات کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے یاد آ گئی. وہ انہوں نے خواتین کو نصیحت کی ایک بڑی پیاری مثال سے کہ دیکھو جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی کالج کے باہر لڑکے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ کالج کے باہر لڑکے انتظار میں، لڑکے ہی کھڑے ہوتے ہیں، لڑکیاں کبھی بوائز کالج کے باہر نہیں کھڑی ہوتی. کبھی ایسا دیکھا کہ بوائز کالج اور لڑکیاں باہر انتظار میں؟ اگر اتنا خوش قسمت کالج کوئی ہو تو سارے لڑکے وہیں چلے جائیں پھر کہ بھائی یہ ساری گرلز انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں. الٹا معاملہ ہوتا ہے. گرلز کالج کے باہر کون کھڑا ہوتا ہے؟ لڑکے. لڑکیوں کے پیچھے کون بھاگتے ہیں؟ ہر نر مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے. جانوروں میں بھی ہے یہ. اس کے برعکس بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم. لیکن جانوروں میں بھی یہ ہے کہ نر ہمیشہ مادہ کے پیچھے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پیچھے بھاگتا تھا رشتے تلاش کرنے کے لیے، ابا کے ریکویسٹ کر رہا ہے، پھر جو ہے وہ استخارے نکال رہا ہے، اور یہ میری اپنی تعبیرات ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے ساری زندگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑے دن تک تو معاملہ سیٹ رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیگم صاحبہ ہمیشہ یہ ٹائم نہیں دے رہے، یہ آ نہیں رہا. پہلے کالج کے باہر 3 گھنٹے کھڑا رہتا تھا. ایک دن میں نے نمبر دے دیا تھا تو خوشی سے بے ہوش ہو گیا تھا. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کوئی بھی کالی کلوٹی کوئی بھی لڑکی کسی بندے کو نمبر دے کے چلی جائے نا، وہ لڈو تو پھوٹتے ہیں اس کے دل میں. رفیع بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہاں. جوان آدمی ہے ظاہر، تو یہ تعریف کر رہا ہوں آپ کی. تو اب ہوتا کیا ہے، نکاح کے بعد تھوڑے دن تک تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے، اس کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل الٹ. پھر بیوی کو شکایت ہوتی، ٹائم نہیں دیتا، گھر سے باہر رہتا ہے، گٹر کے ڈھکن پہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، گھر آنے کے بعد بھی باہر نکل جاتا ہے، گھمانے نہیں لے کے جا رہا، کہیں ہوٹل پہ نہیں لے کے جا رہا، کہیں سفر پہ نہیں لے کے جا رہا، ٹائم ہی نہیں. یہی شکایتیں چلتی ہیں نا ساری زندگی. ڈاکٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ عورت خود ہے. وہ یہ شو کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ محتاج ہوں، آپ کے ٹائم کی، آپ کے پیسوں کی، آپ کی محبت کی. اس محتاجی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تعبیرات میری اپنی ہیں. آپ کہیں گے ڈاکٹر نے تو یہ الفاظ نہیں کہتے. ڈاکٹر نے جو کہا نا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان. ہمارا اپنا اسٹائل ہے نا، ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. ہر بات کو ہر آدمی اپنے اسٹائل میں بیان. تو اسٹائل ہمارا ہے، بات ڈاکٹر صاحب کی ہے، مثال ڈاکٹر صاحب کی ہے، بات بھی نہیں، مثال.
بات تو ہماری ہے جو ابھی میں نے آپ کو استغنا والی بتائی، مثال بڑی خاندانی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں آپ کی محتاج ہوں. اب مرد کو پتہ ہے کہ یار یہ کہیں بھاگنے والی، یہ تو گھر کا مال ہے، گھر کی مرغی دال برابر، اس کو میں ٹائم دوں تو بھی ہے، نہیں ٹائم دوں بولو یہ تو قبضے میں آ گئی نا، یہ تو قبضے میں آ گئی، اس نے کدھر جانا ہے. اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اپنی سے مراد جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں، یہ ڈاکٹر کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو جتنا مرد تڑپتا ہے اتنی عورت نہیں تڑپتی. یہ میں نے دیکھا ہے. لوگ طلاق تو دے دیتے ہیں مردوں میں، اس کے بعد زیادہ تر مردوں کو ہم نے ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو گھر کی مرغی دال برابر تھی نا، جب اپنے ہاتھ سے نکل گئی اب وہ گھر کی مرغی رہی نہیں ہے، اس کی ویلیو دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. تبھی اکثر دیکھا ہے 99% طلاقیں دے کے روتے زیادہ مرد ہی ہیں. یہ تو صبح شام یہاں کیسز ہو رہے ہوتے ہیں نا، یار دے دی یار، اس وقت تو بالکل سمجھ میں آ رہا تھا، دماغ خراب ہو گیا، 6 مہینے بعد رونا شروع کرتا ہے، کبھی 8 مہینے بعد، پاگل ہو جاتے ہیں. اکثر تو مکر جاتے ہیں طلاقیں دے کے. ابھی یہ کیس آیا پنڈی سے، خاتون نے کہا میرے میاں نے 3 طلاقیں طبیعت سے تسلی سے دیے ہیں، اور پھر دینے کے بعد بوکھلا گئے. اگلے دن دماغ سیٹ ہوا تو اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے کہ 1 ہوتی ہے. میں تو پھر بتا دیتا ہوں سیدھے طریقے سے. میں نے اس خاتون سے کہا زنا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، 3 دے دیے ختم. اب بیچاری کا پورا خاندان بائیکاٹ کر رہا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کہ جب فتویٰ لے آیا تو کیوں. میں نے کہا وہ فتویٰ کالعدم ہے. نبی کا فتویٰ بھی ہے 3 ہوتی ہیں، صحابہ کا بھی، 4 اماموں کا بھی، قرآن کا بھی، سب کا یہی فتویٰ ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ان لوگوں نے. تو اس خاتون میں اللہ کا خوف، اس نے پھر دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لیا اور بھی دیگر اداروں سے، سب نے دیا کہ بھئی حرام ہو گئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ان میں سے کسی کی بات نہ ماننا. کہہ رہی ہے شوہر چھوڑ نہیں رہا، پھڈا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ اس فتوے کی بیس پہ آپ عدالت سے خلا لے لیں. عدالت کا خلا تو اکثر کالعدم ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک بیس ہے اس کی. اور پھر بھی اگر گھر والے آپ کو مار پیٹ کے وہاں بھیج رہے ہیں شوہر کے پاس، اور شوہر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو کسی NGO سے رابطہ کریں، وہاں چلی جائیں. زنا سے بچنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو وہ بولو فرض ہے. ہماری نظر میں اس اہل حدیث کے فتوے کی حیثیت 0 ہے، میں اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بنایا گیا اختلاف. اہل حدیث حضرات کو یہ بات سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت غصہ کرتے ہیں، تو آ جائیں بیٹھ کے بات کریں، میں اس پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کوئی بڑا عالم آئے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے. تو کل پھر اس خاتون کا فون آیا کہ میں نے بڑی ہمت کی ہے، حالانکہ وہ خود بھی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کو شوہر سے نفرت نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ 28ویں پارے کی پہلی آیتیں، ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ انت علیہ کظہر امی. عرب سمجھتے تھے کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے. کیسے نبی کے پاس بار بار روتی ہوئی آئیں؟ وہ تو شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی کہ میرے بچے ہیں، لیکن نبی سے پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں حلال ہوں یا حرام. آپ نے فرمایا میں گنجائش نہیں پاتا. پھر قرآن سے آیتیں نازل ہوئیں کہ ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. تو عورت اگر شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے، شوہر رکھنا چاہتا ہے، اس سے میاں بیوی حلال نہیں ہوتے. جب طلاق کے الفاظ زبان سے نکل گئے تو ہمیں یا تو آسمان سے وحی کا انتظار کریں، اور وہ اب نازل نہیں ہو سکتی. تو جو وحی نازل ہو چکی ہے اس میں اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا 6 مہینے بعد دی ہو، ہم بستری سے پہلے دی ہو یا ہم بستری کے بعد دی ہو. اللہ نے یہ فرق نہیں کیا اس میں. تو لوگ کہتے ہیں دونوں چاہ رہے ہیں، میاں بیوی کی خواہش ہے، چاہ رہے ہیں، اسلام تو جوڑ چاہتا ہے.
اسلام جوڑ چاہتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. وہ جوڑ یہ ہے کہ اسلام طلاق پر پابندی لگاتا ہے کہ اکٹھی دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس طرح سے جوڑ چاہتا ہے. دینے کے بعد جوڑ نہیں چاہتا. دینے کے بعد تو سزا دینا چاہتا ہے مرد کو کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی, اب نہیں واپس لا سکتے تم اس کو, دی کیوں تم نے. خیر یہ موضوع تو میں کئی بار, کیونکہ اہم موضوع ہے اور اس کی کثرت بہت ہو رہی ہے اس لیے میں بار بار چھیڑتا ہوں اس کو. دیکھو جو اصلاح چاہے گا نا معاشرے کی, وہ ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرے گا, اور جو چاہتا ہے کہ جیسے لیکچرار بیٹھ کے ایم اے اسلامیات کی تیاری کراتے ہیں, وہ جب یونیورسٹی میں ایک لیکچر ایک دفعہ دے دیا پورے سال اس کو ریپیٹ بولو نہیں کریں گے. آپ ہمارے بیان کو کسی اسلامی یونیورسٹی کے لیکچرار کی طرح نہ سنا کریں کہ پچھلے ہفتے بھی مفتی صاحب نے یہ بات بولی تھی تو اگلے ہفتے کیوں بول دی. میں کوئی ایم اے اسلامیات کی تیاری تھوڑی کروا رہا ہوں آپ کو. تو جب بھی کوئی شخص چاہے گا کہ معاشرے میں ایک برائی ختم ہو تو جو برائی ہے اس پہ رد بار بار کیا جائے گا. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک نصیحت ہے, اور نصیحت میں موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے. تو بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ بات تو اللہ نے پہلے بھی کہی ہے, دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ, ہم اپنے مضامین کو بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو. نصیحت ایک مرتبہ میں حاصل نہیں ہوتی, عام طور پہ سمجھتے نہیں ہو, میرا خیال ہے بات. یہ طلاقوں کا بہت زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے اور جا کے فوراً فتویٰ اٹھا کے لے آتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فتوے دینے والے مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کے مولوی مل جائیں گے. ہر آدمی نے قرآن و سنت ہی کا لیبل لگایا ہوا ہے, اور جب وہ تحریر آتی ہے آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہو کیا دلائل ہیں, وہ آپ کو دلائل اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود اس علم میں زیرو ہو, اس لیے آپ کو دلائل لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کی تحقیقات عام آدمی کو لگتا ہے بڑی زبردست تحقیقات ہیں, ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہے گا یہ پھینک رہا ہے بہت بڑی, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ عام آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے. تو خیر کیا بات چلی, دیکھو یہ کیا مذاق ہو گیا یہ موضوع کیا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی کہ عورت میں استغنا ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بار بار آپ گھر سے باہر نکلے فون کر کے پوچھ رہی ہیں, پھر دفتر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کھایا, چائے پی لیا آپ نے آفس میں, پھر واپس ابھی تک آئے نہیں آپ واپس, میں گھبرا گئی تھی آپ رہ کہاں گئے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ ایک انسان کی نیچر ہے. اگر تھوڑا سا ناز نخرے ٹائپ کی چیز ہو نا تو پھر معاملہ کیا ہوگا, وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کالج کے باہر ہوتی تھی, لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک صاحب سفر پہ گئے 10-15 دن کے لیے, جس دن گھر آ رہے تھے کہہ رہے تھے یار 10-15 دن گھر سے باہر رہا ہوں, ایسا لگ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں, اور گھر میں جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر جیل میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے ہیں پھر وہی گھر سے باہر جاؤ بتا کے جاؤ, گھر میں آنے سے پہلے دیر ہو جائے تو بتاؤ. ایک ایک چیز نا موبائل پہ بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ گیا کہاں ہے. تو یہ خواتین کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا استغنا پیدا کرو اپنے اندر. بولو بھائی جیسے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی میری اسی طرح ضرورت ہے, آپ کو بھی میرا ٹائم مجھ سے چاہیے. ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس, ہر وقت ٹائم باتیں یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ چلو بیگم شاپنگ کرنے چلتے, کیا شاپنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے ہر وقت, مجھے اپنے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی وائف عالمہ بن رہی تھی. وائف کیا بن رہی تھی, عالمہ. وہ بہت پڑھ رہی تھی. تو میں جب ان دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو مجھے کہتے کہ یار وہ میں پہلے ناشتہ کر لوں اس کے بعد چلوں گا. میں نے کہا ناشتہ کر لو. کہہ رہے ہیں یار وائف ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں, جب فارغ ہو جائیں گی تو ناشتہ بنا کے دیں گی. وائف کا بھی اسٹڈی ٹائم ہے, مطالعے کا ٹائم ہے. ہٹو بچوں ہو گیا یار, یہ تو صاحب کا سنا تھا, صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو میں نے کہا اتنی دیر آپ کیا کرو گے, کہیں پنکھا جھولیں گے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, اور کیا کریں گے. یہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن یہ انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا استغنا پیدا کرنا چاہیے. ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی, تو وہ بھی بتا دیتا ہوں, پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دو. اگر یوٹیوب پہ ملی ہے اچھی مثال تھی تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے. یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں. انہوں نے مثال دی کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے, بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں نا, بات بات پہ تھپڑ, بات بات پہ گالی, عورت پھر ناراض ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ایک آدھ دن تو ناراضی برداشت ہوگی, اس کے بعد مرد سے بھی برداشت نہیں ہوتی, وہ غصہ کرتا ہے, منہ کیوں بنایا ہوا ہے. اب دیکھو محتاج ہے نا بیوی کا, اس کو چاہیے کہ بیگم کا منہ مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا. وہ والا ڈیزائن اب اس میں آ نہیں رہا کیونکہ 2 تھپڑ لگا چکے ہو نا آپ اس کو. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی بات کرے, کوئی جو بھی عزت دار آدمی ہوگا وہ تو یہی چاہے گا نا, تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے, عورت پھر مان جاتی ہے, اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی شروع. پھر کسی دن موڈ اٹھا, پھر اڑا کے 2 تھپڑ لگا دیے, پھر منا لیا, تو یہ چلتا رہتا ہے. اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے نا, پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں کہ پھر وہ جانور بن جاتے ہیں, درندے. عورت محتاج ہے, وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے, بچے لے کے کہاں جائے گی. وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو بولو برداشت کرو. تو اس کا حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے. وہ کیا کرے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ زیادہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے, یعنی کبھی کبھار تو قابل برداشت ہے. جب زیادہ ہو رہا ہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منانے آئے تو اس کے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو, ختم. یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. ورنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیٹھ جاؤ, یہ مارکیٹ میں یہ چلے گا نہیں. یہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے کہیں گھروں اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ منا رہا ہے, مان نہیں رہی ہے, اور الٹا ہی اور زیادہ معاملہ بڑھ نہ جائے کہیں. لیکن اگر خام خواہ میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھائی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ ہو کیوں رہا ہے بار بار, یہ ہو کیوں رہا ہے. ورنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں نا تو ڈپریشن میں جاتے ہیں, نفسیاتی مریض بنتے ہیں, پھر عادت بن جاتی ہے. یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی. پھر یہ ایسے ہے جیسے ان کی نیچر کا حصہ. اور ایک اور خاندانی بات کی جو اس سے بھی زیادہ خاندانی ہے. لبرل آدمی جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو وہ یہ اس کی علامت ہے واقعی بڑا خاندانی. آج کل ماہر نفسیات اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو پیار دو, محبت دو, عزت دو, رسپیکٹ دو. صحیح ہے ایک حد تک, ایکچولی ان کو محبت سے سمجھاؤ, بچہ پیار سے جس طرح سے سمجھتا ہے. بہت زیادہ نا, اسلام تو کبھی ہاتھ اٹھانے کا بھی کہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بچے اس ماحول میں پلتے ہیں وہ باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد بوجھ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے محتاج ہیں, ہم ماں باپ کے محتاج نہیں. یہ جو محتاجی والا عنصر میں بتا رہا تھا نا, جب ماں بچے کو کھلانے کی کوشش کرے گی, یہ کھا لے تو یہ نہیں کھاتا, تو یہ کھا لے تو یہ نہیں کھاتا, اس سے گزارشیں کر رہی ہے, تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ روٹی میرے پیٹ میں جائے گی, پیٹ بھرے گا کس کا, ماں کا بھرے گا. میں جب روٹی کھاؤں گا نا اس پر احسان کر رہا ہوں میں. یہ تو بڑی خاندانی بات ہے. باپ جب بچوں کے پیچھے پڑا رہتا نا مگر لپائی پتائی میں, یہ کھا لے بیٹا, تم رات کو صحیح سے سو گئے تھے کہ نہیں سو گئے تھے, نیند آ گئی تھی میرے چندا کو, ہے بھائی. ہر چیز میں ان کو ترجیح. باپ پر بھی اولاد کو ترجیح. ماں پہلے بچوں کو کھلاتی ہے, باپ کو بعد میں پوچھتی ہے. بچے کھا لیں زیادہ فکر ہے, میرا میاں کھا لے. یہ ڈاکٹر کے الفاظ نہیں, یہ تو میں پھر شرح لکھ رہا ہوں نا اس کی. ابا گئے تیل لینے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں, میں ان کا بچہ نہیں ہوں. اور یہ جو ہے نا بوڑھا, میں اس کا باپ ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو محبت دینے کے ساتھ یہ باور کرائیں کہ باپ یہ ہے, ماں میں ہوں, تم اولاد ہو, اولادوں کی طرح رہو یہاں پہ.
نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ میرے پاس جب یورپ امریکہ سے لوگ آتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی، تو جو بچہ جب باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ باپ ہے، اور یہ باپ جو ہے یہ کیا ہے؟ بچہ ہے. باپ کی آواز اپنی اولاد کے سامنے بہت ہلکی ہوتی ہے. جوان بیٹے کے سامنے نا باپ بہت دھیمے دھیمے بات کر رہا ہوتا ہے، بیٹے کو کوئی غصہ نہ آ جائے. جیسے بیٹے کی شکایت بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہ ایکچولی دیکھیں ان کو تھوڑا سا سمجھائیں، یہ تھوڑا سا اٹھنے میں ٹائم لیتے ہیں، 12:30 بجے دوپہر کو اٹھتے ہیں، پھر کوئی جاب بھی نہیں کر رہے، کوئی ایجوکیشن بھی. بیٹا ایک دم یوں کر کے آنکھیں دکھانا، ایک دم غصہ آنے لگتا ہے. باپ جب اس کو دیکھتا ہے تو پھر اور ویسے تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ایکچولی اگر ارے بڑا حیرت ہو رہی تھی یار، تم اس کے باپ ہو یا یہ تمہارا باپ ہے؟ یعنی باپ کو یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے اس کی کسی کے سامنے شکایت کر سکے. تو باپ کس بات کا بھائی؟ وہ تو خان سامہ ہے جو تمہیں ساری زندگی کھلاتا پلاتا رہا ہے. بیٹے کو ایسا غصہ، اور بیٹا چیخ رہا ہوتا ہے، ڈیڈی میں کہہ رہا تھا آپ مفتی صاحب کے سامنے جا کے میری برائیاں کریں گے. وہ ڈیڈی بڑے آرام سے خراما، ان کو پتہ ہے کہ زیادہ چیخا تو اتنا زور سے یہ چیخے گا کہ میں گر جاؤں گا یہاں پہ. یہ وہ ممی ڈیڈی والے بچے ہیں جن کو ماں باپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ دے دی، اتنی کہ اپنا باپ بنا لیا انہوں نے. اس کو سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو جب میں یہ بات سن رہا تھا نا، یہ تو ڈاکٹر کے الفاظ نہیں، مثال صرف اتنی سی تھی، باقی تو سارے میرے الفاظ ہیں. تو مجھے اپنی والدہ محترمہ یاد آ رہی تھی، ان کا چمٹا یاد آ رہا تھا. میری والدہ روٹی پکا رہی ہوتی تھی، مجھے سبزیاں نہیں اچھی لگتی، مجھے سبزی میں صرف بھنڈی اچھی لگتی ہے اب بھی، باقی سبزی اچھی نہیں لگتی شروع سے ہی. بس کوئی مزاج کچھ اس ٹائپ کا تھا. اور ہماری والدہ بھی سہارنپور کی تھیں، تو انڈین کھانے، آلو کی بھجیا، کھنڈیاں، بڑیاں، وہ ہمیں ویسے ہی نہیں اچھی لگتی تھیں. کھنڈیاں اور بڑیاں. آج کیا پکا ہے؟ بڑیاں پکی ہیں. میں اماں کیا پکا دیا یار؟ بڑیاں پکا دی ہیں. بھائی کوئی کوفتے ہوتے، کوئی چکن کا سالن ہوتا یا بھنڈی ہوتی. اماں نے کیا انڈیا کے روایتی کھانے بناتی تھیں، بڑیاں. تو ہمیں یاد ہے کہ قانون یہ تھا کہ جو پکے گا تیرا باپ بھی وہی کھائے گا. جو پکے گا، اور والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہوتے تھے. جو پکے گا، مجھے نہیں اچھا لگتا تھا بالکل. اب مجھے یاد ہے کئی بار ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، سالن سامنے، روٹی میں نے یوں کر کے نا غصے میں یوں کھا رہا ہوں، اور پھر میں جیسے بچے نہیں کرتے ہیں کر رہے ہوتے، تو والدہ وہ چمٹا دکھاتی تھی، اس سے ماروں گی، یہ گرم ہے. اور چھوٹا تھا، بالکل ناسمجھ تھا. تو اللہ معاف فرمائے، ناسمجھ مکلف نہیں ہوتا، بد دعائیں دے رہا ہوتا تھا میں. وہ تو بہت چھوٹا تھا نا، بد دعا لگتی نہیں ہے، اور اب تو ہنستے ہیں ان بد دعاؤں پہ. پتہ نہیں یہ کس طرح کی ماں مل گئی ہم کو، کس طرح کی اماں مل گئی ہے. ناشتہ ہماری والدہ کی مرضی کا ہوتا تھا، پراٹھا کھانا پڑے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پیٹ اتنا مضبوط ہو گیا، اب ربڑ کے پراٹھے بھی، بولو، برگر پیزے نہیں کھلائے. ویسے اس دور میں زیادہ برگر پیزوں کا رواج بھی نہیں تھا. روٹی کھائیے، روٹی. اب روٹی کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو محبت ان چیزوں میں دو جس میں واقعی محبت بنتی ہے. بچہ اگر آپ کی مرضی کا نہیں کھا رہا، اپنی مرضی کا کھا رہا ہے، اس کا مطلب باپ وہ ہے، آپ کیا ہو اس گھر میں؟ اولاد ہو. ٹھیک ہے، کبھی کبھار تو اس کی مرضی بھی ہونی چاہیے. عادت بچہ نفس پرست ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ بتا رہا ہوں، بڑے خاندانی الفاظ، جتنا لمبا تو ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کیا تھا، 2-4 منٹ کا تھا، انہوں نے اس کو کھینچ دیا ہے. کہ بچے کی طبیعت میں شکر گزاری نہیں ہوتی، ناسمجھ ہے. بچہ احسان فراموش ہوتا ہے، ناسمجھ ہے. اگر آپ نے بچوں پر احسانات کرنا شروع کر دی، اپنی ویلیو ختم کر دی، تو یہ مت سمجھیں کہ بچہ یہ سمجھے گا میرا باپ اتنا اچھا. وہ اس کی مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے. پھر جس دن آپ نے نہیں دیا تو وہ کہے گا میرا باپ بڑا ظالم ہے. آپ روزانہ بچے کو 100 روپے پکڑاتے ہو جیب خرچی میں، 2-4 دن تو اچھا لگے گا اس کو، اس کے بعد سمجھے گا یہ میرا حق ہے. جس دن نہیں دیے اس دن کہے گا میرا باپ ظالم ہے، مجھے میرا حق نہیں دے رہا. وہ سمجھتے ہو؟
تو میں نہیں کہہ رہا کہ سختیاں کرنا شروع کر دیں, پیٹنا شروع کر دیں, اعتدال سے, تمیز سے, عزت بھی دیں, لیکن اس کو یہ باور کرائیں کہ باپ کون ہے, میں ہوں. اور اپنی بیگم کو بھی بتا دیں کہ بیگم جب کھانا لگایا کرو تو پہلے بچوں کے باپ کو پوچھا کرو, اس کے بعد بچوں کی تربیت کے لیے, تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ پہلے والد محترم کھانا کھائیں گے, اس کے بعد آپ. ساتھ بھی بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو پہلے ابا شروع کریں گے, ابا پہلے کوفتے نکالیں گے یا کھنڈیاں یا بڑیاں نکالیں گے اپنی پلیٹ میں, اس کے بعد اگر بچوں نے پہلے شروع کر دیا تو ماں کو چاہیے بچوں کو سمجھائیں بیٹا ابو سے پہلے نہیں کھاتے, بے ادبی ہوتی ہے. بڑوں کی کیا ہوتی ہے, بولتے کیوں نہیں, بے ادبی. اور ابا کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کا ادب سکھائے, بیٹا امی پہلے نکالیں گی اس کے بعد آپ کھاؤ. لیکن اماں عام طور پہ بیچاری کچن میں ہوتی ہے, وہ تو کھلا رہی ہوتی ہے کہ کھا لو. اللہ نے اماں کو الگ ہی شان دی ہے. کیسی اللہ نے ماں کو بنایا یار, 20-30 سال روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں ہے, کبھی 5 روپے کا مطالبہ نہیں کرتی کہ میں نے اتنے سال خدمت کی ہے. اتنا بڑا رشتہ ہے اللہ نے ماں کا بنایا ہے. اتنا آپ کو زندگی میں کسی نے پکا کے نہیں کھلایا ہوگا جتنا آپ کی ماں کھلاتی ہے. لیکن اسی ماں کے ساتھ کیا بدسلوکی کرتی ہیں بیٹیاں, تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے کیسی زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو استغنا اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب آپ میں استغنا ہوگا تو آپ کی عزت بھی ہوگی. بچوں کے سامنے بھی استغنا, بیوی کے سامنے بھی استغنا, اور بیوی استغنا برتے شوہر کے سامنے. اور یاد رکھو استغنا میں اور تکبر میں ایک باریک لائن ہے. بعض دفعہ ہوتا تکبر ہے, اس کو لوگ استغنا سے تعبیر کر رہے ہیں, بعض دفعہ ہوتا استغنا ہے, اسے لوگ تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ باریک لائن سمجھنے کی ضرورت ہے. استغنا ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے ہوتا ہے, اپنے اوپر والے لوگوں سے نہیں ہوتا, اور تکبر اوپر والے لوگوں سے ہوتا ہے, ماتحتوں سے نہیں ہوتا. کیا مطلب, آپ کے باپ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ لے بیٹا جیب خرچی کے لے, کیا یاد کرے گا, چل تیری شادی میں کرا رہا ہوں. آپ نے استغنا دکھایا, ابا آپ یہ رکھیں, مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت, میں الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں. تو یہ تکبر ہے, یہ استغنا بولو نہیں. تو تیرا باپ ہے بھائی, وہ تجھے دے رہا ہے, ابا بڑی مہربانی, ہم تو ساری زندگی آپ کا کھایا ہے ہم نے, اب بھی آپ کا کھائیں گے ہم. ہاں باپ پہ رحم کرنے کے جذبے سے کہ ابا کو ضرورت ہے اور بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے دے رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارملی یہ بڑے جب کوئی چیز دے رہا ہو تو دونوں ہاتھوں سے وصول کیا جاتا ہے. آپ کے محتاج ہیں ہم, ساری زندگی آپ کا کھایا ہے, تو اب بھی آپ کا کھائیں گے ہم. اور یہی چیز جب ماتحت سے ہو تو پھر کیا ہو جاتی ہے بھائی, بیٹا آپ کو پیسے دے رہا ہے, ابا یہ ذرا آپ کو گٹکے کی عادت ہے, یہ میری طرف سے. تو باپ کے بیٹا اللہ کا شکر ہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں, اللہ نے ہمیں دیا ہے, اب بھی کھائیں گے اپنے گٹکے کی مثال تو غلط ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز, اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت کے بیٹے نے, ہمارے حضرت نے بڑی غربت میں وقت گزارا نا, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے 60 سال تک بہت غربت میں وقت گزارا ہے. لوگ اکثر علماء کا ماضی نہیں دیکھتے, حال دیکھ رہے ہوتے ہیں, حال دیکھ رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں اور عزت, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کا ماضی کیسے کن قربانیوں میں گزرا ہے, اور ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو یہ دیا ہے. تو 60 سال تک ہمارے حضرت نے بہت غربت میں وقت گزارا. بیٹوں کی جاب اچھی ہو گئی تھی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا. اللہ کی قدرت کے حضرت کے والد کی وراثت تقسیم ہوئی, زمینوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا, حضرت کو بھی اللہ نے دولت دے دی. تو حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. تو ہمارے حضرت شو روم گئے, حضرت نے فرمایا کہ میری گاڑی میرے بیٹوں کی گاڑی سے اچھی ہونی چاہیے, تاکہ جب روڈ پہ چلے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باپ ہے. فرمایا ایسی گاڑی نہ ہو کہ بیٹوں کو لوگ کیا سمجھنا شروع کر دیں, وہ باپ ہے. اسٹائل تھا بھائی. تو ایسی خاندانی گاڑی کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی, یہ میں واقعہ کئی بار بیان کر چکا. فرمایا صرف یہ بتانے کے لیے کہ باپ کون ہے, اٹ از کالڈ استغنا. سمجھتے ہو, باپ کو چاہیے اولاد کی جیبوں پہ نظر
نہ رکھے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے, اپنے لیے نہیں. آج ٹینشن یہ ہوتی ہے, ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, پھر ان کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں, پھر ان کو شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کرنے دیتے کہ شادی کی تو خرچہ آدھا بہو لے جائے گی, ہمارے حصے میں چند کوڑیاں آئیں گی. یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. باپ ہونا اس کی علامت ہے, بھائی ہم نے تمہیں کھلایا ہے تمہارے لیے, 1 روپے کی بھی ہمیں تم سے لالچ بولو نہیں. ہم باپ ہیں بھائی, ہمیں تو اللہ نے کھلانے کے لیے پیدا کیا ہے, باقی تم جانو ہمارا بڑھاپا جانے. ٹھیک ہے نا, وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم ہمیں کیسے رکھتے ہو. ہم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. لیکن آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے, شروع سے ہی جیبوں پہ نظر. پھر بچے کو اسی وجہ سے نکاح سے روکتے ہیں کہ اس کی آمدن ڈیوائڈ ہو جائے گی, یہ ادھر پیسے نہ خرچ کرنا. وہ بھائی اس کو بولو بیٹا کر یار, ایک اور کو کھلا یار. بلکہ جو خاندانی باپ ہے, اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا بہو کو بھی کھلا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, یا تجھے کھلائے ایک اور صحیح. خاندانی پن ختم ہو رہا ہے. میں جلدی سے, یہ دائیں بائیں موضوع بہت زیادہ چلا گیا.